آج کا مضمون قومی زندگی میں زبان کا کردار ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے مدنی الطباع فرمایا ہے، اسی لیے وہ زندگی گزارنے میں اجتماعیت کا محتاج ہے۔ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب باہم مل جل کر رہے گا تو افادہ و استفادہ کی ضرورت ہوگی، اور ان دونوں کے لیے زبان و بیان کا واسطہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ما فی الضمیر ادا کرنے کے لیے ہر انسان عموماً مادری زبان اختیار کرتا ہے۔ گو زبانیں مختلف ہیں، لیکن ہر زبان کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جو اس کے بولنے اور سننے والوں کے قلب اور دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال اور بناؤ بگاڑ میں زبان کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہر قوم کی زبان اپنے ساتھ ایک تہذیب رکھتی ہے۔ شعراء کے کلام اور مقالات لکھنے والوں کے مضامین مخصوص کلچر اور ثقافت کے محور پر گھومتے رہتے ہیں۔ معاشرہ میں کوئی بھی زبان بولی جائے، اس سے معاشرے کا مسلک اور مذہب معلوم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے الفاظ اور اس کی کہاوتیں اور مروجہ حکایتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ بولنے والے کا باطن کن عقائد و افکار سے مانوس ہے۔ زبان و بیان کا اثر انسان کے کردار پر بھی پڑتا ہے، اسی لیے تو اہل خرد اپنی نسلوں کو ایسی زبان پڑھانے سے باز رکھتے ہیں جو اپنے اخلاق و افکار سے ہم آہنگ نہ ہو۔ فارسی میں اخلاقیات پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، پھر وہ اردو میں منتقل ہوئیں۔ جب تک یہ کتب زیر درس رہیں، اس وقت تک برصغیر کے انسانوں میں برابر اخلاقیات کی تعمیر ہوتی رہی۔ اردو زبان میں غضب کی بلاغت ہے۔ اس کی کہاوتیں عبرت آموز اور کہانیاں دل افروز ہیں۔ اس کے الفاظ اور امثال، حکایات و روایات معاشرہ کو مہذب بنانے والے نوخیز نسلوں کو پروقار عروج کی طرف لے جانے والے ہیں۔ الفاظ کے پس پردہ جو حقائق پنہاں ہیں اور محاورات کی تہ میں جو مصارف مضمرات ہیں، اگر ان پر توجہ مرکوز کر دی جائے تو اخلاق و اعمال پر بہت اثر پڑتا ہے۔ مثلاً اردو میں یہ رواج رہا ہے کہ جب کسی نے اپنے مخاطب سے نام پوچھا تو جواب ملا، نام تو اللہ ہی کا ہے، احقر کو فلاں نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیسا نصیحت آموز محاورہ ہے! اللہ کی بڑائی کا اظہار ہو گیا اور اپنے بارے میں تواضع اختیار کی۔ پرانے اکابر محاورات کے ذریعے دینی ذہن بناتے تھے اور حکایات و امثال کے ذریعہ کامل تربیت دیا کرتے تھے۔ دیکھیے، لفظ عبادت کا ترجمہ ہندی زبان میں لفظ پوجا سے کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کا پس منظر الگ الگ ہے۔ لفظ عبادت سے ذہن اچانک ذات وحدہ لا شریک کی طرف جاتا ہے، اور لفظ پوجا سے معبود ان باطلہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان میں عربی اور فارسی کے اثرات سے اسلامی تمدن اور اسلامی خیالات کی ایک روح دوڑ گئی تھی۔ ان اسلامی اثرات کے نمونے اب تک بھی ہندوستان کی مختلف قوموں کے طرز تمدن اور مختلف اصلاحی اور مذہبی تحریکوں کی صورت میں موجود ہیں، لیکن اس وقت جب سے انگریزی زبان نے فروغ پایا ہے تو ہر طرف الحاد و لا مذہبی کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا انگریزی زبان میں اسلامی تعلیمات موجود نہیں؟
کیا قرآن مجید اور سدہ اسلامی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ نہیں ہوا؟ کیا انگریزی میں اسلامی کتابیں تصنیف نہیں ہوئیں؟ کیا وجہ ہے کہ اسلامی تعلیم مغرب کی مادی تہذیب کے اثرات پر غالب نہیں آ سکتی؟ انگریزوں کو متاثر کرنا تو درکنار، خود انگریزی خواں مسلمانوں میں اپنے مذہب سے بیگانگی اور بیزاری پائی جاتی ہے۔ غور کرنے سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ اہل مغرب کی صدیوں کی اسلام دشمنی اور عیسائیت میں قدیم کافرانہ عقائد کی آمیزش نے اسلام کا صحیح تصور سامنے نہیں آنے دیا، اور پھر موجودہ مادی تہذیب نے مغربی زبانوں کو اس قابل ہی نہیں رکھا کہ وہ اسلام کے حقیقی تخیل کو کماحقہ ادا کریں۔ انگریزی زبان اس وقت پھیلاؤ کے اعتبار سے بڑی زبانوں میں سے ہے، اور وسعت کے لحاظ سے شاید ہی کوئی زبان اس کا مقابلہ کر سکے، لیکن غلط فہمیاں پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ چند نمونے مثال کے طور پر ملاحظہ ہوں جن سے اس زبان کی خامی اور غیر موزونیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لفظ عربی کا لفظ عربی لفظ نبی عربی کا لفظ ہے، قرآن میں حدیث میں جگہ جگہ وارد ہوتا ہے۔ عربی اور اردو میں استعمال کرنے سے اس کا جو مفہوم ذہن میں آتا ہے اس سے ہر مسلمان واقف ہے، لیکن انگریزی میں اس کی جگہ پروفٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے ایک پیشین گوئی کرنے والا۔ اس کی اصل کہانوں کے تصور سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہے، اور انگریزی کے موجودہ لٹریچر میں تو یہ نہایت ہی ادنیٰ مفہوم میں مشتمل ہے۔ اب لفظ ہجرت کو لے لیجئے۔ اسلام میں ہجرت کا لفظ سنتے ہی انتہائی اثار، قربانی اور مقدس واقعہ ذہن میں آتا ہے جس سے پیغمبر اور آپ کے رفقا کی عظمت کا نقش دل پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ فلائٹ کیا جاتا ہے جس کے جس کے معنی ہے فرار یا بھاگ جانا۔ اس ترجمہ سے سامع کے دل پر جو حقارت آمیز اثر ہوتا ہے وہ صاف ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود انگریزی زبان میں مسلمان مصنفین بھی یہی لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لفظ طاہر اور نجس دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مسلمان ان دونوں لفظوں کو بولتے ہیں تو ان کے معنی بھی سمجھتے ہیں، طاہر اور نجس میں فرق بھی پہچانتے ہیں۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ چیز طاہر اور یہ چیز نجس ہے، لیکن جن زبانوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں، ان زبانوں کے بولنے والے ان کے مفاہیم اور مصادیق سے بالکل ناواقف ہیں۔ ایک گریجویٹ مسلمان کی کسی انگریز سے بحث ہو گئی۔ انگریز نے اپنی زبان کی وسعت اور ہمہ گیری کا دعویٰ کیا۔ اس پر مسلمان نے کہا انگریزی زبان میں لفظ پاک کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ انگریز کہنے لگا کیوں نہیں؟ لفظ ہولی سے یہ مفہوم ادا ہوتا ہے۔ مسلمان نے کہا ہرگز نہیں، یہ لفظ مقدس کی ترجمانی کرتا ہے، لفظ طاہر کے معنی نہیں دیتا۔ پھر انگریز نے اس کی جگہ کلین پیش کیا۔ مسلمان نے کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں، کلین صاف کے معنی میں آتا ہے، طاہر کے معنی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز صاف ہو مگر طاہر نہ ہو، جیسے ناپاک پانی سے دھویا ہوا کپڑا، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز صاف نہ ہو مگر پاک ہو، جیسے گرد آلود میلا کپڑا۔ تو جن قوموں کے یہاں یہ لفظ ہی نہیں وہ پاک اور اس کے بالمقابل نجس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زبان جس طرح مذہب کی صحیح ترجمانی کرتی ہے، اسی طرح اپنے معاشرے کے کردار کو بلند یا پست کرنے میں بھی اسے خاص دخل ہے۔ ہر زبان کی کہاوتیں اور مروجہ کہانیاں اور ادیبوں کے مضامین اور شعراء کے قصائد سے بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زبان کے بولنے والے کن اخلاق کے حامل اور کیسے عمال کے عادی ہیں۔ شعراء کا کلام جہاں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بیان و لسان کی بلندیاں ظاہر کرتا ہے، وہاں اپنے معاشرے کی خاص ذہنیت اور کردار کی بلندی یا پستی کا پتہ بھی دیتا ہے۔ اگر فواحش و منکرات کو چھ ناموں سے موسوم کر دیا جائے اور ذہنوں سے ان کی قباحت نکل جاتی ہے، آج کل یہی ہو رہا ہے کہ بے حیائی کے کاموں کو ثقافت سے اور رقص و سرور کو فنون لطیفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ نظروں کے سامنے ہے کہ نئی نسل کے ابھرتے ہوئے نوجوان ان چیزوں کی برائی سے نہ صرف یہ کہ ناواقف ہے بلکہ ان کو کمال انسانیت سمجھتے ہیں۔ اچھا نام رکھنے سے بری چیز اچھی نہیں ہو جاتی، لیکن بار بار اسے اچھے نام سے یاد کرنے کے باعث اس کی خرابی ذہن سے نکل جاتی ہے، اور اس طرح معاشرے کے کردار پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان کو انسان کے ابھارنے میں بہت بڑا دخل ہے، اور معاشرے کو خیر و شر پر ڈالنے
میں زبان کے محاورات اور مروجہ حکایات اور روایات کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ قومی زندگی کا نشیب و فراز زبان